شیطان ابلیس نے اپنے پروردگار سے کہا، پروردگار عز و جل سے عرض کیا کہ تیری عزت اور جلال کی قسم اللہ تعالیٰ، اولاد آدم جب تک ان کے تن بدن میں جان ہے ان کو برابر گمراہ کرتا ہوں، چھوڑوں گا۔ اس پر پروردگار نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں بھی ان کو مغفرت کرتا رہوں گا جب تک مجھ سے مغفرت مانگے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مغفرت کے بارے میں، دیکھیں جس شخص نے گناہ کر لیا اور گناہ کے بعد اس نے استغفار کر لیا، توبہ کر لی، معافی مانگی اللہ سے، لیکن اس گناہ پہ اصرار نہیں کیا تو 70 بار بھی وہ گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ گویا ایک طریقہ بتایا قرآن نے معافی مانگنے کا، ایک یہ طریقہ ہے کہ جب اور مومنات سے مرد تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ کلمات بتایا، وہ تو سب تھے مانگنے کا، لیکن یہ ایک طریقہ جو اصل طریقہ بتایا جا رہا ہے، جو مکمل توبہ کا طریقہ ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ قرآن نے قرآن کیا ہے؟ اب یاہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت حیات تھے، موجود تھے، تو اس کے بعد یہ سلسلہ چلا، سبحان اللہ۔ اسی سلسلے کو لے کر مشاہد کرام چلے، جیسے ہمارے علوم ہے، فقہ کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، سب جا کے نبی پاک نے شروع ہوتا ہے نا سارا۔ آپ کے جانے کے بعد ان حضرات نے شروع کیا، جس میں عالم جس کو ہم کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، اس علم کو انہوں نے پھیلایا۔ اسی طرح جو توبہ ہے، توبہ اس کو علم، اس کو یہ جو توبہ ہے یہ ہے تزکیہ، یہاں سے تزکیہ شروع ہوتا ہے انسان کا۔ اس توبہ کے بعد تزکیہ شروع ہوتا ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے اس کا؟ یہ نبی، اب جو نئے بھی نبی ہوں گے، مشاہد کرام ہوں گے، جو اس سلسلے جو باقاعدہ اس علوم کو ساتھ چل رہے ہوں گے، ان کو کہا جاتا ہے مشاہد کرام، جن کا کام یہ ہے علم تزکیہ، علم باطن کی طرف انسانوں کو گائیڈ کرنا، لے کر چلنا، ان کے لیے لائن بتائی ہے۔ تو یہ مشاہد کرام خالد ہم کی جگہ کون آئیں گے؟ ان کے پاس جب کوئی مرد یا عورت اس غرض سے آئے تو فرمایا یبا کا، آپ ان کو بیعت فرما لیں۔ یہ قرآن تو ہمیں کسی اللہ والے کے پاس جا کر عرض کرنی چاہیے، جیسے قرآن بتاتا ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے، توبہ کرا دیں۔ کیسے کرائیں؟ پھر اس کا طریقہ پورا بتایا، اللہ یشرکنا باللہ شیئا ولا یسرکنا ولا یزنینا ولا یقتلنا ولا یظلمنا ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینہ فی المعروف فبایعہن۔ جہاں تک بتایا کہ کیا ہے کہ جس کسی شیخ کے پاس آدمی جاتا ہے یا عورت جاتی ہے، مر جاتی ہے، ہم کہتے ہیں بیعت کر لینی، بیعت کرنی، بیعت تماشا نہیں ہے، یہ تو بہت سیریس جاب ہے۔ تو قرآن بتا رہے ہیں آپ تو زندگی شروع ہوتی ہے انسان کی اس بیعت کے ساتھ، ہم نے اس کو تماشا بنا لیا، اور جی بیعت ہو، اس سے بیعت ہو جاتی ہے، اس سے بیعت ہو جاتے ہیں، اب ہمیں بیعت کر لیں جی، بیعت تو بہت سیریس معاملہ ہے۔ اتنی چیز اب دیکھیں، بیعت کے بعد فرمائے گا یہ وعدے لیے جاتے ہیں تمام گناہوں کے، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، بدماشی نہیں کریں گے، گانا سنیں گے، باجانے سنیں گے، بے حیائی نہیں کریں گے، یہ ساری لسٹ دی ہے، ان سب کے وعدے کرنے پڑتے ہیں۔ ان سب کے لیے یہ اس لیے ہم جاتے ہیں کہ ہم گناہ سارے بتائے جاتے ہیں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم پردہ نہیں چھوڑیں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم فراڈ نہیں کریں گے، ہم بد اخلاقی نہیں کریں گے، تمام کی لسٹ دی ہے، یہ بیعت ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں بیعت۔ یہ اصل توبہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اصل توبہ۔ ان باتوں کو یاد رکھے، تم نے اپنے شیخ سے وعدے کیے ہوں گے، ہم پردہ پہنیں گے، گناہ نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، گھروں کے اندر اپنے سکون رکھیں گے، اولادوں کی پرورش جو کریں گے ہم اسلامی طریقے پہ کریں گے، غلطی ہو جائے گی تو فوراً معافی مانگتے رہیں گے، نمازوں کی باقاعدہ پابندی کریں گے، شرک سے بدعت سے بچیں گے، غلط محفلوں میں نہیں جائیں گے، ہے شریف جگہوں پہ جائیں گے، شادی بیاہ ان سب میں۔ اگر کسی نے یہ کام چھوڑ دیا تو یاد رکھیں جتنا اس پہ اللہ نے ثواب رکھا ہے اسی کا اس پہ عذاب بھی ہے۔
اس کو چاہیے کہ دعا استغفار کرے، توبہ کرے، اپنی بیعت پر صحیح کرے. قرآن بتاتے کہ توبہ کرنے والے سے کیا سمجھے. مردوں نے داڑیاں کاٹ دی، تماشے بازی دیکھیں آپ یہاں، انہوں نے کہتے ہیں کہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، آپ دیکھیں، آنکھوں سے دیکھیں، پرواہ نہیں کہ کیا ہم نے کسی اللہ والے کا ہاتھ ہم نے پکڑا تھا، بچ جائیں گے وہ، اللہ نہ کرے کسی گرفت میں آ جائیں، لیکن بچے گا تو نہیں. یہاں قیامت میں بہت سخت، تو بہت بڑا عذاب ہے. یہ تو ایسے کہ ایمان کے بعد کفر اختیار کیے ان لوگوں نے، شیطانوں نے چکر دیے کسی اللہ والے کے ساتھ مذاق تماشا نہیں ہو نہیں سکتا. قرآن گواہ ہے چیز، انہیں لائنوں پہ چلے گئے، شکلیں بدل گئی ہیں، امام اتر گئے ہیں، جسموں سے وہ لباس اتر گئے ہیں، پھر وہاں کے وہاں چلے گئے، کبھی آگے کبھی چلے گئے. پھر کہتے ہیں یہاں پہ مصیبتیں کیوں ہیں، پریشانی کیوں ہے. ابھی تو اگلی پریشانی کی بات سنیں آپ جو ہوں گی. آج بھی اگر آپ سچی معافی مانگ لیتے ہیں اللہ سے، اللہ بہت غفور رحیم ہے. میں آپ کو اتنی حدیث سنائیں، دیکھیے بیعت ایسی ہوئی ہوئی آپ کی، سبحان اللہ، آپ جنت کے بڑے مقامات بن جائیں گے. ہمیں اگر رحیم کیا ہے کہ سارے گناہ جتنے ان کی تو سب کو زمین پہ جمع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ گناہ جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اعلان فرماتا ہے کوئی بھی گواہ باقی نہ رہے اس آدمی نے جہاں سے گناہ کی. یہ سب گواہ بن جاتے ہیں جہاں انسان گناہ کرتا ہے نا. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، کسی گالی نکالی تو سڑک کی زمین گواہ بن جائے گی، اس نے اس میں گالی نکالی. آپ کسی سڑک پہ جا رہے ہیں، کسی عورت کو دیکھا، وہ زمین گواہ بن جائے گی، کسی نے آنکھوں سے کسی عورت کے ساتھ دیکھا دست، یا کسی عورت نے مرد کو دیکھا، کسی مرد سے بات کی عورت نے، وہ سب جگہیں گواہیں بنتی رہتی ہیں. جب یہ ایسی توبہ کرتا ہے کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ انسان، توبہ کرنے سے پہلے سوچیں آپ نے میری بہن کو توبہ کرانا ہے، میرے بھائی کو توبہ کرانا ہے، میرے فلاں کو توبہ کرانا ہے، ان کو توبہ کریے سے دونوں، یہ تو بہت بڑا عذاب ان کے سر پہ پڑے گا. یاد رکھیں اللہ والے تو کر دیں گے، لیکن توبہ کا کھیل بنایا، تماشا بنایا، بہت بڑا عذاب پڑے گا ان کے سر پہ. یاد رکھیں مذاق نہیں ہے توبہ ہو جانا، بیعت ہو جانا. بیعت یہ ہے قرآن کی، یہ وعدے کریں، اس وعدوں پہ قائم رہیں گے تو پھر اللہ کے نبی بھی توبہ کریں گے، اللہ فرمائیں گے غفور، سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. رحیم، جتنے گناہ کیے ہوں گے سب کو جمع کر دیں گے اللہ پاک. رحمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، اس کو کہتے ہیں غفور الرحیم. بندے دے پترو، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، غفور الرحیم غفور الرحیم. یہ دیکھو ان اللہ غفور، یہاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب یہ سب کام کرتا ہے آدمی، جا کے بیعت ہوتا ہے، گناہ چھوڑتا ہے، وعدے کرتا ہے، اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں. کتنا بڑا آپ یہ دیکھیں بہتان باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ گناہ کر کے مدینہ منورہ میں جا کے، یہ ساڈے بخشا ہے، یہ ساڈے تے بڑے کرم ہو رہے ہیں جی، ساڈے تے بڑی نظر کرم ہوئی، ہمیں تو بلایا گیا، بلاوا آیا، اندازہ لگائیں، بے حیائی کا اندازہ لگائیں. آپ انسان ٹانگ دوڑ گناہوں کے ساتھ کہتا ہے غفور الرحیم. یہ قرآن نے بتایا نا کہ ان اللہ، یہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، تو یہ کام کرے گا تو پھر میں تیرے گناہوں کو مکمل طور پہ معاف کروں گا. رحیم، رحمت میری یہ ہوگی کہ تیرے جہاں جسم سے گناہ صاف کروں گا، تمام جگہوں سے تیرے گناہ صاف کر دوں گا، اور تمام گناہوں کو جمع کراؤں گا. اللہ جمع کرتے ہیں، جمع کر کے کہتے ہیں فرشتوں سنو تمہارا رب کیا کرنے والے کام. سارے جتنے اس نے گناہ کیے، زنا، چوری، بدماش، شرابی، جو کچھ بھی اس نے کیا، سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کے عمل میں داخل کر. کوئی شرط نہیں ہے کہ ایسا شیخ ڈھونڈے محدث ہو اور فقی ہو اور عالم ہو اور فلاں، کچھ نہیں. ہمیں شیخ کیسا چاہیے، سبحان اللہ، اس کی نشانی بتائیں. جیلانی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، میں نے تو شیخ کیسے ڈھونڈا تھا، کیا کہ میں نے دو نشان دیکھے تھے کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں قرآن ہو اور بائیں ہاتھ میں نبی محمد سنت ہو، دونوں ہاتھ قابو ہو سکے. یعنی اس کا زندگی جو گزرتی ہو کس پر، قرآن اور شریعت پہ گزرتی ہو، متبع سنت ہو. گاندھی کہتے ہیں کہ یہ نشانی بتائیے کہ بھلیوں کی اس شیخ کی کیا نشانی ہوگی، سبحان اللہ، پہچان کیا ہوگی، کیسے پتہ چلے کہ بھائی اس نائب رسول کے پاس ہم جائیں اور بیعت ہو جائیں، کیا نشانی اس کی ہوگی. سبحان اللہ. خود یہ جن کے میں نے نام لیے آپ اتنے بڑے محدثین فرماتے ہیں اس کی ایک نشانی یہی ہے. سبحان اللہ، کہ جب آپ اس کو دیکھیں تو اللہ یاد ہے، اس کی صحبت میں بیٹھیں تو دنیا کی محبت ختم، اللہ کی محبت غالب ہو، رسول اللہ کی سنت پہ عمل شروع ہو جائے.
بس وسانی شیطانی خیالات انسان کے اندر کم ہونا شروع ہو جائیں. اللہ اکبر. اس کی صحبت میں جب بیٹھے تو علم میں اضافہ ہو، اس کے پاس سے اٹھ کے جائے تو گناہ کرنے کا جوش ہو، اس کی باتیں سنے تو علم میں اضافہ ہو، اس کے قریب ہو تو کوئی غلطی ہو تو اس پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو اپنے پرانے گناہوں پر. ایسی چیزیں سے ملنے کسی انسان کے سامنے آپ کو نظر آئیں، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ کامل شیخ ہے. بس اس میں پھر کسی اور چیز کو آدمی تلاش نہ کرے، فوراً اپنے آپ کو پیش کر دے کہ حضرت آپ مجھے بیعت، وہی میں آ گیا ہوں، قرآن کا حکم ہے آپ مجھے بیعت فرما دیں، جو حکم مجھے بتائے میں کروں. جیسی اس نے بیعت کی الحمدللہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرما.